بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سپر پاور امریکہ الوداع۔ ٹرمپ دیوانہ، پاگل پن میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تابکاری خطرہ، الرٹ جاری، اسلام آباد میں ہلچل، اور سہیل آفریدی کا دعویٰ کہ اہم لوگوں سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے ان کو فارمولہ بھی دے دیا کہ معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کون سے معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، ان کا بھی آپ کو تفصیلات سے بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کہا سپر پاور امریکہ الوداع۔ بات یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، دلائل نہ ہو تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ بہادر کے جو صدر ہیں جناب ٹرمپ صاحب، انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس سے باہر، میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ یہ حواس باختہ، تو اب آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اور آن ریکارڈ ٹویٹ پہ انہوں نے جتنی گالم گلوچ کی وہ سب کے سامنے۔ کسی بھی مہذب ملک کے صدر کا یا سربراہ کا اس انداز میں گفتگو کرنا کسی سے بھی، آپ خود سمجھتے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاگل پن ہے، اور پاگل پن میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ جس کے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، اسرائیل سے کرا سکتا ہے، تو اب اس نے فائنل دھمکی اپنی طرف سے دے دی۔ 48 گھنٹے کا ٹائم ختم، آج پیر کو صبح ٹائم ختم، لیکن اب اس نے کل شام 8 بجے تک کا ٹائم دے دیا، اور اس نے کہا منگل ایران کا آخری دن۔ تو دیکھیں، خواہشات کا یا خواب دیکھنے میں تو پابندی کسی کی نہیں لگائی جا سکتی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ علی اکبر ولایتی نے جواب دیا، اس کا جو رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر خاص ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں، سب جانتے ہیں ان سے، بڑے ذمہ دار آدمی، انہوں نے کہا نہیں، یہ دیوانہ پن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ ابھی تو آبنائے ہرمز بند ہے جس پہ اتنا شور شرابہ ہے۔ ابھی تو جناب وہ جو باب المناب ہے، کیا منب ہے کہ کیا اس طرح کا نام ہے کوئی، وہ بھی بند ہو سکتا ہے، اور وہ یمن کے علاقے میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ وہ بند ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ حوثیوں کا قبضہ ہے، اور حوثیوں کی گرفت مضبوط ہے۔ چھوٹا علاقہ ہے، چھوٹی چیز ہے، چھوٹی مطلب گزرگاہ ہے، لیکن یورپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو اگر وہ بھی بند ہو گئی تو پھر چیخیں کہاں تک جائیں گی؟ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ منگل کی شام تک، یعنی ہر قیمت پہ معاہدہ، نہیں تو پھر ایران فارغ، ایران ختم، اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، ہم آگ برسا دیں گے، ہم قیامت برپا کر دیں گے، اور ہمارے اہداف جو ہیں وہ ہوں گے پل اور پاور پلانٹ۔ لیکن ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے پل اور ہمارے پاور پلانٹ تباہ کیے گئے تو مشرق وسطیٰ میں ایک بھی نہیں بچے گا جہاں جہاں ان کے اڈے۔ تو قیامت کس پہ ٹوٹے گی؟ قیامت امت مسلمہ پہ ٹوٹے گی۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ جوڑیں کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہلچل، تو اسلام آباد جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ اس میں وزیر اعظم ہو یا ذمہ داران کوئی اور ہوں، عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، سب دنیا میں رابطوں میں موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، دعویٰ نہیں کر رہا پاکستان، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات بتا رہا ہے کہ پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ مصر اور ترکیہ شامل ہے، کہ خطے میں یہ جو آگ و خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ٹرمپ جتنے دیوانہ پن اور پاگل پن کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ اب اسی کو جوڑے ادھر کہ سپر پاور امریکہ الوداع۔ امام خمینی نے 79 میں جب انقلاب ایران ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے انقلاب کے بعد اب دنیا دیکھے گی کہ روس ٹوٹے گا اور امریکہ بھی منتشر ہو جائے گا۔
روس تو بڑی جلدی ٹوٹ گیا آپ کے سامنے، اور امریکہ بہادر کی مدد سے ہی ہوا سارا کام۔ اب امریکہ کی باری ہے۔ حالات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، گالم گلوچ، اور جس انداز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل گئیں، اور ان کی اپنے قوم، میڈیا اور لاکھوں افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بلیک میل ہو گیا نتنیاہو کے ہاتھوں، اسرائیل کے ہاتھوں، یہودی لابی کے ہاتھوں، اور یقینی بات ہے کہ معاشی صورتحال ہو یا پینٹاگون ہو، سب جگہ یہودی لابی موجود ہے۔ تو پھر اس معاملات میں یہی ہوگا، معاہدہ ہو نہ ہو، جو اس کی سپر پاوری تھی وہ تو ہوگی ختم، اس لیے کہ ایک چھوٹے ملک نے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، تو وہ تو کہہ دیا اس نے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں، آ جاؤ ہمیں تباہ کر دو، ختم کر دو، لیکن ہم تمہیں بھی سب کو ختم کر دیں گے۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سپر پاور جو ہے وہ ہو گیا ختم، اور اب ایشیا کا دور آنے والا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اب ایشیائی دور شروع ہوگا، اور ایشیائی دور کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی ایشیائی صدی کا آغاز ہو چکا ہے، اور امریکہ بہادر جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اس میں یورپ جو ہے وہ علیحدہ پہلے ہی ہو چکا امریکہ سے، اس نے بالکل لفٹ نہیں کرائے ٹرمپ بہادر کو، اور ان کے فیصلوں کو بالکل ہوا دے دی، اور یہ لڑائی جو ہے ایران کہتا ہے حق و باطل کی لڑائی ہے، لہٰذا ہم تو لڑیں گے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں اس میں یہی ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، آگ و خون کا یہ جو دریا جو سامنے یا سمندر نظر آ رہا ہے اس کو کسی طریقے سے ٹالا جا سکے، لیکن امریکہ بہادر کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہر قیمت پہ معاہدہ کرو، ہمارے شرائط کے مطابق کرو، ایران وہ کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر معاملات یہ ہے کہ رات 8 بجے یعنی منگل کا دن بڑا اہم ہے، اور دو حوالوں سے، پاکستان کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی، ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ منگل کی رات 8 بجے تک اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر ہم سب کچھ ایران کو ختم کر دیں گے اور آخری لڑائی لڑیں گے۔ امریکہ نے ایک اور بھی مطلب خبر دی کہ ہم نے اپنا پائلٹ نکال لیا، اور بڑا مہنگا آپریشن ہم نے کیا، اور ہم لے گئے پہاڑیوں میں سے نکال کے لے گئے یا نہیں لے گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فیک نیوز کے بادشاہ ہیں سارے، اور یہ اسی طرح ہی ایبٹباد سے بھی لے گئے تھے اسامہ، جہاں نہیں تھا اسامہ، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم لے گئے، لیکن جو C-130 2 تباہ ہو گئے، اور جو جہاز تباہ ہو گئے امریکہ کے وہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ، F-15 F-35 سب تباہ ہو گئے، یعنی 7-8 جہاز تباہ ہو گئے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے خود فرینڈلی فائرنگ میں انہیں تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اور ہم خود کر دیتے ہیں ایسے۔ تو آپ یہ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے، کیسے کر دیا فرینڈلی میں، تو یہ سارا کچھ گڑبڑ ہے۔ باقر قالیباف جو ہیں اسپیکر ایران کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، پل پاور پلانٹ اتنا آسان کام نہیں ہے، معاہدہ خود کہہ رہا ہے ٹرمپ، ایک طرف گالیاں دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے معاہدہ ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن ڈرامے بازی کر رہا ہے، معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مجھے تابکاری جو معاملات ہیں اس پر بھی جو ہے الرٹ جاری کر دیا IAEA نے کہ جناب یہ جو ہوا ہے ایک پاور میں ایٹمی پلانٹ جو تھا جس پر نقصان پہنچا ایران میں، وہ ہے سرحد پر بحرین اور کویت کے، تو وہاں نقصان ہوگا، ایران میں بھی ہوگا لیکن وہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اب سابق سربراہ جو ہیں IAEA کے، وہ کہہ رہے ہیں روکو دنیا والوں، روک سکو تو روکو اس پاگل دیوانے کو، یعنی ٹرمپ کو، اگر نہ روکا تو پھر دنیا کو یہ تباہ کر دے گا، نہ خود جیے گا نہ کسی کو جینے دے گا۔ تو اب معاملات اتنے حد تک بگڑ چکے ہیں تو معاملات کیا فوری طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ لیکن ٹرمپ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے، تو امید رکھنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور معاملات جو ہے بہتر ہو جائے۔ لیکن جو اسلام آباد میں 48 گھنٹوں سے جگراتا ہو رہا ہے، جگراتے میں کوششیں یہی ہو رہی ہیں، دنیا سے رابطے میں ہیں اسحاق ڈار بھی اور وزیر اعظم بھی، اور مطلب یعنی سعودیہ سے 2 دفعہ رابطہ ہوا ان کا، باقی بھی ہے ممالک سے، قطر سے، سب جگہ۔ لیکن ایسے میں UAE جو ہے وہ کھڑا ہو گیا امریکہ کے ساتھ، یعنی مسلمان ملک جو ہے پہلا مسلمان ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ساتھ دیں گے، اور جو ہوگا دیکھی جائے گی۔
تو باب المندب جو ہے اگر وہ بند کر دیا گیا تو معاملات بہت گڑبڑ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. اور مشرق وسطیٰ میں جو پانی کے مسائل ہیں وہ اگر ادھر سے پاور پلانٹ تباہ کر دیے گئے، بجلی ختم کر دی گئی، ایران کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ تو کھنڈر بن گیا. ایران کا دعویٰ یہی ہے کہ اس وقت پہلی بات یہ کرو کہ نقصانات پورے کرو، جنگ تم نے کی ہے، نہیں کرتے تو پھر آگے چلیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ کرنا پڑ جائے ان کو. لیکن امریکہ بہادر کہہ رہے ہیں مشرق وسطیٰ ہمیں پیسے دے تاکہ ہم یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ پورے کریں. جو خسارہ ہوا جنگ ہم نے ان کے لیے لڑی ہے، ان کو بچانے کے لیے لڑی ہے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. اور پاکستان میں منگل کا دن اس لیے ضروری ہے کہ منگل ہوتا ہے ملاقاتوں کا دن. اور علیمہ خان کہہ رہی ہے ہم لوگوں کو یعنی اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں لوگ موجود ہیں، عہدیداران ہیں، اہم کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، عمران خان کے وفادار ہیں. صرف 10,000 منگل کو پہنچے اڈیالہ جیل تو جناب تختہ پلٹ دیں گے، حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. کل منگل ہے تو منگل ٹرمپ کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے. اب دیکھیں کون کس کو، یعنی پاکستان حکومت کو پی ٹی آئی کا چیلنج جو ہے وہ بھارا پڑتا ہے، یا ٹرمپ کا چیلنج جو ہے وہ ایران کو بھارا پڑتا ہے، یا پھر بھائی درمیانی راستہ کو نکلتا ہے. پاکستان کوشش جو کر رہا ہے، مصر کوشش کر رہا ہے، ترکی کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی راستہ نکلا ہے. لمحے موجود میں تو ایسے راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن امید رکھنی چاہیے، مثبت نتائج کے لیے رکھنا چاہیے ذہن میں، خواہش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. شاید کوششیں اگر ایماندارانہ ہوں، وفادارانہ ہوں تو اس کا رزلٹ نکل آتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.